محمدی ایک آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ تک آیا ہے، وہ بت پرستی سے پاک تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اس پر دلیل ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کی نسل مبارک کو ساجدین میں منتقل کیا ہے، یعنی اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے والی نسل۔ تقلبک فی الساجدین یعنی حضور اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ پوری نسل آدم صفی اللہ سے لے کر حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد واردات تک، یہ پوری نسل جو ہے اس نے کسی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، بت پرستی سے پاک رہی۔ وتقلبک فی الساجدین صریح طور پر یہ آیت قرآن میں موجود ہے، یعنی حضور کی آباء و اجداد غیر اللہ کی پرستش سے، بتوں کے سجدے سے ان کی پیشانی پاک تھی۔ تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام، آپ انہی کی نسل سے، اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے ہیں، آپ انہی اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے قبل ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام جب یہ ارض بابل میں تھے، بتوں پر متشیدی کرتے تھے، اپنے چچا سے انہوں نے کہا، اظہر سے وہ چچا تھے، اپنے چچا سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ بتوں کی پرستش کرتے ہیں؟ یہ سب بےہودگی ہے، رسم و رواج ہے، خواہ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا ہے، اور ان الشرک لظلم عظیم، یہ بدترین گناہ ہے شرک، اللہ کی ذات میں شریک کرنا اور غیر اللہ کو سجدہ کرنا۔ ایک روز جب وہ نہیں مانے اور بات ٹال دیتے تھے کہ نوجوان ہے ایسی کہتا رہتا ہے، ابھی آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ایک محاذ بنا لیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دن یہ سب لوگ کہیں میلے ٹھیلے میں گئے، ابراہیم خلیل اللہ کو موقع ملا، آپ نے بت خانے میں تشریف لے جا کر کسی بت کی ناک توڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا۔ بڑا بت جو تھا اس کے ہاتھ میں کلہاڑی جیسی رکھ دی۔ اب یہ وہاں سے اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئے، بت خانے میں جب گئے تو کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کان ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، قرآن مجید فرقان حمید میں 17ویں سپارے میں اس کا تذکرہ فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ بت خانے میں کوئی گھسا ہو، بتوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو۔ یہ تو ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ بڑا برا حال ہوا، ناک توڑ دی، کان کاٹ دیا، کان توڑ دیا، پیٹ پھاڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، یہ کس نے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہو سکتے ہیں، وہی بتوں کے مخالف ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ابھی ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچے اور انہوں نے عرض کیا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا یا ابراہیم، یہ کس نے کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بڑا بت ہے یہ اس نے شاید کیا ہو، آپ اس سے پوچھیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں بھائی تمہاری ناک کس نے کاٹی، اگر یہ بول سکتے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں تمہارا ناک کس نے توڑا، ناک کس نے کاٹا ہے، کاٹی ہے، کان کس نے پھوڑا ہے، پیٹ کس نے پھاڑا ہے، ان بتوں سے پوچھیں آپ جا کے۔ اگر یہ بول سکتے ہیں آپ تو ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بول بھی نہیں سکتے، آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ ان کی توہین کس نے کی ہے، وہ بتائیں تو پھر آپ اس سے بدلہ لیں۔
اب ظاہر ہے دیکھیے کتنا بڑا یعنی منطقی سوال ہے یہ کہ بھائی اگر یہ بول سکتے ہیں تو آپ انہیں سے پوچھیں کس نے ان کی ناک کاٹی ہے، کس نے ان کا کان پھوڑا. ظاہر ہے وہ عاجز ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے، واپس چلو. بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ سے جا کر کہا، بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا خطرناک کام. ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے تجویز کیا کہ اس آدمی کو زندہ آگ میں جلا دو. یہ ہمارے بتوں کی پرستش کے خلاف ہے، یہ ہمارے معبودوں کا گستاخ ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے، اس نے ان بتوں کی پرستش کا انکار کیا ہے، اس کو سزا دو. نبوت ایک بڑا اعلیٰ مقام ہے اور نبی کی بعثت کا مقصد اللہ کے بندوں کے سروں کو اللہ کے حضور میں جھکانا ہوتا ہے. اور سارا جتنا بھی آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، ہر نبی سب سے پہلے جو بات فرماتے ہیں وہ یہی کہ اللہ وحدہ لا شریک، عبادت کے قابل وہی ہے، سجدہ اسی کے لیے ہے، اس کی ذات میں کسی کو شریک مت بناؤ. اور میں اللہ کی طرف سے، تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کر آیا ہوں اور یہی پیغام لایا. کہ نبی کا مقام جو ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا مقام یہ ہے، بڑی پاکیزہ شخصیت تھی ابراہیم خلیل اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظمہ نبی کی ذات کو بے غم اور بے خوف رکھتا ہے، وہ کسی سے خوف نہیں کرتا. نبی کی ذات مجسمہ جود و سخا ہوتی ہے، نبی کی ذات حلم اور تسلیم اور صبر اور رضا کا مجسمہ ہوتا ہے. کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے کیا. نبی کی ذات سراپا رضائے الہی کا مجسمہ ہوتی ہے، ہم وقت وہ اللہ کی رضا کا طلبگار رہتا ہے. اور اسی کی تعلیم وہ اپنی امت کو دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جدوجہد کرتے رہو. ابراہیم خلیل اللہ، ہر پیغمبر کی خصوصیت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی جان کی قربانی سے، اپنے مال کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کرتے. جود و سخا بے پناہ ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ ہے. آپ کی عادت مبارکہ تھی بے حد مہمان نواز. دوپہر کو کھانے پر انتظار کرتے تھے کوئی مسافر گزرے تو میں اس کی مہمان نواز